غازی بروتھا میں شجرکاری مہم، وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ 10 بلین ٹریز سونامی کے لیے مختص جگہ دیکھ کر خوشی ہوئی۔ درخت مستقبل کے لیے اتنے ضروری ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے 10 ارب درخت لگانا ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب امین اسلم صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہاں آ کے خوشی اس لیے ہوئی کہ نہ تو آپ نے ہمارے 10 ارب یعنی 10 بلین ٹری سونامی کے لیے آپ نے یہ پورا ایریا جس میں 10 لاکھ آپ نے درخت لگانے ہیں اور اس کی شروعات کی، لیکن دوسری چیز مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ نوجوانوں کے لیے آپ نے سپورٹس کی گراؤنڈ یا کرکٹ کی گراؤنڈز 10 بنانے کا فیصلہ کیا۔ دونوں پہ میں پہلے بات کر دوں، پھر میں جو آپ نے اٹک کے لیے جو چیزیں آپ نے ریکویسٹ کی اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو درخت، میں کیونکہ وہاں نوجوان کھڑے ہیں، آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، یہ جو ہم درخت لگا رہے ہیں یہ آپ کے مستقبل کے لیے اتنا ضروری ہے کہ آج آپ کو اندازہ نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان، اور ہماری بدقسمتی ہے، ان ممالک میں سے ہے وہ 10 ملک جو سب سے زیادہ موسم کی تبدیلی سے متاثر ہونے والے ہیں۔ ہم ان 10 ملکوں میں سے ہیں، اور موسم کی تبدیلی ایک جس کو کلائمیٹ چینج کہتے ہیں، جو کہ یہ گرین ہاؤس گیس کے ایفیکٹس کی وجہ سے دنیا میں موسم گرم ہو رہا ہے، اور پاکستان کیونکہ ان ملکوں میں سے ہے جدھر سب سے زیادہ متاثر ہوں گے ہم اس موسم کی تبدیلی سے، کلائمیٹ چینج سے، لہٰذا یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ہر وہ چیز کرنی چاہیے کہ یہ جو موسم گرم ہو رہا ہے اس اپنے ملک میں اس کے اثرات ہم کم کریں، اور وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پاکستان میں یہ جو 10 ارب درخت لگانے کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کو آپ سب کامیاب کریں۔ آپ نے یہ جو درخت، یہ سارا علاقے میں جدھر 10 لاکھ، اس علاقے میں 10 لاکھ درخت لگیں گے، وہ میں آپ کے سامنے اب آپ سے یہ وعدہ لوں گا کہ آپ نے ان 10 لاکھ درختوں کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم آپ کو کھیلوں کی گراؤنڈیں بنا کے دیں گے۔ درخت ہمارے مستقبل کے لیے ضروری ہیں، اور کھیلوں کی گراؤنڈیں ہمارے نوجوانوں کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ بدقسمتی سے نہ ہم نے اس ملک میں درخت لگائے، 70 سال ہم نے جو انگریز بھی چھوڑ کے گیا تھا جس طرح کے جنگلات، وہ بھی ہم نے ختم کر دیے۔ بڑے بڑے جنگلات تھے یہ چھانگا مانگا کے، چیچا وطنی کے، کندیاں کے، میں بچپن میں یہ ان جنگلوں میں خود دیکھے ہوئے ہیں، یا سارے پاکستان کے یہ جو پنجاب کے بڑے بڑے جنگلات ہیں، میں خود گیا ہوا ہوں ان میں، اور آج تباہی، ان جنگلوں کی تباہی ہو چکی ہے، زمینیں دے دی ہیں کسی کو، کئیوں پہ قبضے ہو گئے ہیں، بڑے بڑے درخت کاٹ دیے ہیں، تو اس کے اثرات پڑتے ہیں جو لاہور میں اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ لاہور کے اندر پچھلے 20 سالوں میں 70% درخت کاٹ دیے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو پولوشن اب لاہور میں ہے، جو آلودگی ہے، وہ بوڑھوں کے بھی اور بچوں کی صحت کے لیے نہایت ہی خطرناک ہے، اور یہ خطرہ بڑھتا جائے گا جب تک کہ ہم اب بحیثیت قوم یہ فیصلہ نہ کریں کہ ہم نے اپنی تقدیر بدلنی ہے، ہم نے ریورس کرنا ہے کلائمیٹ چینج، اور ہم نے درخت لگانے ہیں۔ تو یہ درخت بھی یہاں لگیں گے، اور آپ کی 10 کرکٹ گراؤنڈ بھی ہم آپ کے لیے یہاں اس سارے علاقے میں بنائیں گے۔
تو اگر اچھا سن لیں, اگر ہم نے یہ دیکھا کہ درخت آپ ان کی حفاظت نہیں کر رہے تو آپ کی ایک ایک کرکٹ گراؤنڈ کم ہونی شروع ہو جائے گی اور ادھر بھی درخت لگ جائیں گے, اس لیے آپ کے اوپر ہے. دوسری چیز امین اسلم نے بات کی کہ یہاں اٹک میں یونیورسل ہیلتھ کوریج, مطلب یہ کہ جتنے بھی یہاں خاندان ہیں سب کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو. تو یہ میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ پختونخوا میں تو اب ہر شہری کورڈ ہے, یعنی یونیورسل ہیلتھ کوریج کا مطلب سب کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے. سارے پختونخوا میں انہوں نے مکمل کر لیا ہے کہ ہر پختونخوا کے شہری ایک خاندان کے پاس ایک ہیلتھ انشورنس ہوگی. کسی بھی ہسپتال میں وہ جا کے 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکے گا. یہ پاکستان میں پہلی چیز جو مجھے فخر ہے کہ وہ پہلا صوبہ ہے جس نے وہ کام کیا ہے, جو آج سے ہمارے بہت امیر ترین ملک, ہمارے سے زیادہ پیسے والے ملک, ادھر بھی یہ فیسلٹی نہیں ہے. اب پنجاب نے شروع کی یونیورسل ہیلتھ کوریج, اور انشاءاللہ اس سال کے آخر تک سارا پنجاب کور ہو جائے گا ہیلتھ انشورنس سے. اور مجھے اس لیے اس پہ فخر ہے کیونکہ میں نے جب شوکت خانم ہاسپٹل آج سے 35 سال پہلے شروع کیا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ عام آدمی تو کینسر کا علاج, اس کے پاس تو کبھی پیسہ ہی نہیں ہوگا کہ کینسر کا علاج اپنا کروا سکے, کیونکہ کینسر کا علاج سب سے مہنگا ہے. تو وہ سوچ تھی شوکت خانم بنانے کی. اور پھر میں نے جب فیصلہ کیا کہ اللہ جب بھی اقتدار دے گا تو یہ میں نے ضرور کرنا ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی گھر ایسا نہ ہو کہ گھر میں بیماری ہو اور ان کو یہ فکر ہو کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں اپنا علاج کروانے کے لیے. اور انشاءاللہ یہ سال کے آخر تک سارا پنجاب, پختونخوا میں تو سب کو یہ مل گئی ہے ہیلتھ انشورنس, اب سارے پنجاب کو انشاءاللہ سال کے آخر تک مل جائے گی. اب میں جو آپ نے باقی باتیں کی کہ ٹیکنالوجی زون یا ٹیکنالوجی زون بنائی جائے یہاں کامرا کے پاس, یہ بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے. اور انشاءاللہ اس کے اوپر میں جاتے ساتھ ہی اپنا جو ہماری یہ جو ٹیکنالوجی زون اسلام آباد میں بن رہی ہے اور ہم 4 علاقوں میں بنا رہے ہیں, ہم انشاءاللہ کامرا کو بھی اس میں شامل کر لیں گے. کیونکہ جو آنے والا زمانہ ہے وہ تو بالکل ہی اب ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا, اور پاکستان نے پہلا جو ٹیکنالوجی کا ویو تھا وہ تو ہم نے مس کر دیا. لیکن اب ہماری پوری کوشش ہے کہ آئی ٹی کا ہم پورا فائدہ اٹھائیں, اور یہ جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اس میں پوری طرح پاکستان اب شرکت کرے, کیونکہ ہمارے پاس ایک نوجوان آبادی ہے اور سب سے آسان نوکریاں دینا آج کل ٹیکنالوجی کے اندر ہے. تو انشاءاللہ یہ جو آپ نے کہا اس کے اندر امین, میں یہ جاتے ساتھ ہی اس کے اوپر ہم انیشیٹ کریں گے, کیونکہ وہ بڑی اچھی جگہ آپ نے کہا کہ پہلی یونیورسٹی بن رہی ہے ایویشن کی, اسی کے ساتھ پھر ہم ایک ٹیکنالوجی زون بھی بنا دیں گے. اور پھر آپ نے وہ تو ہماری پالیسی ہے کہ جب بھی جس علاقے میں کام ہوتا ہے اس کے مقامی لوگوں کو سب سے پہلے نوکریاں ملنی چاہیے. تو یہ تو ہماری پالیسی ہے امین. اور آپ نے گیس کی بات کی تھی, گیس کا وہ بھی بالکل ٹھیک کہا کہ جدھر سے جس بھی علاقے سے گیس نکلتی ہے تیل, تو سب سے پہلے رائٹ اس علاقے کا ہوتا ہے.